صحابہ کے درمیان گرچہ وہ ایک درجے میں ہے شرف صحابیت کے، لیکن اس درجے میں بھی تفاضل ہے، آپس میں فضیلت ہے، افضل ان کے بعد درجات ہیں، فضیلت کے درجات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ درجات کئی اعتبار سے ہیں، سبقت کے اعتبار سے بھی ہیں کہ دین اسلام کی طرف سبقت لے جانے میں سب سے پہل جنہوں نے کی، یہ بھی پہل والے بھی سب درجات ہیں، پہل کرنے والے، اور دوسرے قربانیوں کے جذبات کے درجات ہیں، قربانیاں کس نے دیں، ایمان کی اصل سچائی اور حقیقت اور اس کی حرارت، ایمان کی حرارت کس کے دل میں کتنی زیادہ ہے، جذبہ ایمانی کس کا کتنا زیادہ مضبوط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے نبی کی پیروی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے، دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے۔ بہت سارے اعتبارات ہیں جن اعتبارات سے صحابہ میں تفاضل کیا گیا ہے، اور مطلب اس میں ادلہ بھی ہیں، شواہد ہیں، واقعات ہیں، تو اسی کے اعتبار سے صحابہ کے درمیان آپس میں تفاضل ہے، اور یہ تفاضل تو صحابہ کے انبیاء میں بھی ہے، نبیوں میں بھی اللہ نے بعض نبیوں پہ فوقیت دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور اس کے بعد بھی نبیوں کے درجات آپس میں ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم کی آیات، اللہ کا جو کلام ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام ہونے کے اعتبار سے پورا کا پورا کلام برابر درجے میں ہے بحیثیت صفت، لیکن قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں پر، بعض صورتیں بعض دوسری صورتوں پر افضل ہیں، تو یہ تفاضل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھا ہے، فرشتوں میں بھی تفاضل رکھا ہے، انسانوں میں بھی تفاضل رکھا ہے، تو اس اعتبار سے تفاضل کا ہونا صحابہ کے درمیان کوئی یہ تعجب کی چیز نہیں۔ فرمایا وَيَشْهَدُونَ، اہل الحدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَيَعْتَقِدُونَ، اور اعتقاد رکھتے ہیں، کس بات کا؟ أَنَّ أَفْضَلَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، سب سے افضل ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ثم عثمان، پھر عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ثم علی، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ تو گویا یہ اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ان کا منہج ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، تو گویا اول نمبر پہ سب سے ٹاپ پر فضیلت کے سب سے اعلیٰ مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد دوسرا درجہ نیچے کو آئیں گے درجات میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا ہے، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے فضیلت میں اور شرف اور مقام میں، اور عثمان غنی کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جتنے بھی سنی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، سارے سنی مسلمانوں کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ترتیب صحابہ کی یہی ہے۔ شروع زمانے میں جب صحابہ کا زمانہ تھا، جس وقت صحابہ کے اواخر میں، مطلب اس زمانے میں جب علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور ان کے صحابہ کے اواخر میں اور تابعین وغیرہ کے شروع کے دور میں بعض سلف علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بعض لوگوں کے یہاں اختلاف تھا۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے تھے، اور حضرت عثمان کو مفضول، یعنی علی کو تیسرے نمبر پہ اور عثمان کو چوتھے نمبر پہ رکھتے تھے۔ یہ بعض سلف کے یہاں بھی تھا، اور یہ اسی مسئلے سے عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو یہودی تھا اصل میں، اسلام کا مظاہرہ کیا، مسلمان بن کے آیا، اس نے عبداللہ بن سبا نے یہیں سے ایک راستہ نکالا تھا حضرت علی کو افضل قرار دینے کا، اور اسی نقطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے، افضل قرار دینے سے رافضیت اور شیعیت، جو شیعہ رافضی ہیں، امامیہ 12 اماموں کو ماننے والے، جو ایران کے اندر اس وقت قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں خلافت وہاں کی حکومت ہے، تو
یہ جو رافضی امامی شیعہ ہیں، ان لوگوں کا اصل اختلاف ابتدائی شکل میں یہ تھا۔ تشیع کا لفظ اس وقت شروع زمانے میں جو بالکل شروع میں جو استعمال ہوا، وہ ابتدائی طور پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر افضلیت دینے کا، فوقیت دینے کا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اسی میں غلو ہونا شروع ہوا، اس میں دھیرے دھیرے لوگوں نے افراط اور تفریط سے کام لینا شروع کیا۔ پھر دھیرے دھیرے تو جو سلف تھے ان کے یہاں صرف محض اتنا تھا کہ وہ ترتیب میں، فضیلت میں، بھئی دیکھیے جو مطلب صاحب علم ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب مقام و مرتبہ ہو، اور خاص کر معاصر لوگ ہوں ایک درجے کے، ایک ہی زمانے کے، تو ایک ہی زمانے کے لوگ کبھی کبھار ایک دوسرے کی فضیلت میں کسی خاص نقطہ نظر سے کوئی کسی کو افضل قرار دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سلف کی اکثریت، بلکہ بعض جگہوں پہ تو اتفاق پہلے سے تھا کہ حضرت عثمان افضل ہے۔